ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا سیشن شروع کر رہے ہیں، اور میں اپنے اگلے خطیب کو دعوت دوں گا اس شعر کی نظر سے کہ مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خلیل الرحمن حماد، جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مولانا خلیل الرحمن حماد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد، خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صدر عالی وقار الجامعۃ المحمدیہ کے چمکتے دمکتے ستاروں، قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بیتاب ہے، حروف ہیں کہ لفظوں کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے بے چین ہیں، اور الفاظ ہیں کہ تقریر کے پیکر میں بننے کے لیے بیتاب ہیں۔ سامعین ذی وقار، بیتاب کیوں نہ ہو، بے چین کیوں نہ ہو، بے قرار کیوں نہ ہو، موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا موضوع ہے، ایسا خوبصورت موضوع ہے کہ جو بھی اس موضوع کے ساتھ منسوب ہوتا گیا، جو بھی اس موضوع کے ساتھ جڑتا گیا، دمکتا گیا، مہکتا گیا، چمکتا گیا، اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے بڑے خوبصورت انداز سے کی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا کہ وما مدحت محمدًا بمقالتی، وما مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے مقالے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر رہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے توسط سے اپنے مقالے کو چمکا رہا ہوں، اپنے الفاظ کو خوبصورت کر رہا ہوں۔ دوستو، بیان کروں تو کہاں سے کروں، شروع کروں تو کہاں سے کروں، لکھوں تو کیا لکھوں؟ موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے لکھا جائے، موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے بیان کیا جائے۔ میں صاحب موضوع سے سب سے زیادہ متصف ہوں۔ موضوع کا ہر پہلو اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، صدق و راستی کا اصرار ہے کہ ہم صاحب موضوع سے سب سے زیادہ متصف تھے، ہمیں مقدم رکھا جائے۔ صبر و رضا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے سفر و حضر کے ساتھ ہی تھے، ہمیں مقدم رکھا جائے۔ ایثار اور قربانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بنا ہی ہمارے لیے تھا۔ صبر و شکر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بنے ہی اس کے لیے تھے۔ صدق شکوہ گناہ ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں شامل تھے۔ صدق و رضا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کی سرشت میں شامل تھے۔ جبل سور یہاں پہ وادی ہرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں، ہلم الیہ یا رسول اللہ۔ جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں کہیں تو کیا کہیں، سور کی وادیاں، مدینے کی سرسبز وادیاں، سور کا پہاڑ اپنی طرف بلا رہا ہے، یا رسول اللہ ہماری آغوش میں آئیے نا، یا رسول اللہ ہمیں زینت بخشیے نا۔ اس خوبصورت انسان کی سیرت کیا بیان کریں کہ جس کی سیرت کو رب السیر نے اپنے قرآن میں اپنی صورتوں سے مزین کر دیا۔ اس کی سیرت بیان کرنے کے لیے میری زبان کی، میرے جملوں کی کیا اوقات ہے؟ اس کی سیرت تو قرآن کے اندر خود اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ اس کا درد دل جب بیان کرتا ہے تو اللہ اس کو تھپکیاں دے کر اللہ کا باقی النفس کا کہ تسلی آمیز تھپکی دے کر سلا دیتا ہے۔ جب اس کی امت کے لیے رونے کی باری آتی ہے تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لقب دے دیتا ہے، اور معیار خداوندی کے اوپر پورا آتا ہے تو ایسا اترتا ہے کہ قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ
اللہ اسوۃ حسنہ کا تمغہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ آیا تو امی بن کر تھا لیکن عالم بنا کر چلا گیا، وہ آیا تو فقیر بن کر تھا لیکن غنی بنا کر چلا گیا، وہ آیا تو یتیم بن کر تھا لیکن یتیموں کا والی بن کر چلا گیا۔ اسے کسی نے اگر ابتر کا تانا دیا، کسی نے بے نشانی کا تانا دیا تو قیامت تک کے لیے اپنے ابدی نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی باتیں میں کیا بیان کروں گا، اس کی سیرت میں کیا بیان کروں گا کہ جس کی سیرت کو خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سارے پیغمبروں سے بڑھ کر، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ کر کے بیان کر دیا۔ اسی کی سیرت کے اندر، اسی کی شخصیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا ولولہ تبلیغ، جوش تبلیغ ڈال دیا۔ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی استقامت ڈال دی، حضرت موسیٰ کا جلال ڈال دیا، حضرت عیسیٰ کی فراست ڈال دی، حضرت یوسف کا حسن ڈال دیا۔ تمام پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے انڈیویجلی یا انفرادی طور پر جتنا حسن عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مجموعی طور پر وہ عطا کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ جتنے مجموعے، جتنے اوصاف اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو ایک ایک کر کے انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ کر کے عطا کیے، وہ تمام مجموعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یکجا کر کے ڈال دیے۔ سامعین ذی وقار، وقت تنگی دامہ کا شکوہ گناہ ہے، جس کی سیرتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم بھی ان کی سیرتوں کا مکمل احاطہ نہ کر سکا۔ آج جامعۃ المحمدیہ کے اس ادنا سے طالب علم کی کیا اوقات ہے کہ وہ 4 یا 5 منٹوں کے اندر میری یہ آج کا مقررہ وقت تو کجا میری ساری زندگی اس سیرت بیان کرنے کے فعل کے اندر اگر گزر جائے تو میں اسے مکمل نہ کر پاؤں گا۔ آخر پہ صرف ایک شعر سنا کر اجازت چاہوں گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔